السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج میں ایک ایسی شخصیت کے تذکرہ کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جنہیں ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، جنہیں شہید مظلوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جنہیں کامل الحیا والایمان بھی کہا گیا ہے، جنہیں جامع القرآن ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ میری مراد خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عثمان جو دور جاہلیت میں بھی عفیف اور پارسا تھے، دیانتدار اور راست باز تھے، رحم دل اور باحیا تھے، فیاض اور کنبہ پرور تھے۔ آپ خود سوچئے کہ دنیا میں ہر بیٹی کا باپ اپنی دامادی کے لیے بہتر سے بہتر داماد تلاش کرتا ہے، تو جس انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کے لیے منتخب کیا ہوگا، وہ بہتر انسان نہیں ہوگا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارے انتخاب میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتخاب نرالا ہوتا ہے۔ اور جب ہم سیرت و کردار کے ترازو میں سیدنا عثمان بن عفان کو تولتے ہیں تو ہمیں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیارے ابا کے انتخاب پر رشک آ جاتا ہے۔ وہ کون سا خلق اور کون سی صفت ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں تھی؟ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ اکثر خوف خداوندی سے آپ دیدہ رہتے، موت، قبر اور آخرت کا خیال ہمیشہ دامنگیر رہتا۔ سامنے سے جنازہ گزرتا تو کھڑے ہو جاتے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ مقبروں سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ دوزخ اور جنت کے تذکروں سے تو آپ اس قدر رقت طاری نہیں ہوتی، آخر مقبروں میں کیا خاص بات ہوتی کہ انہیں دیکھ کر آپ بے قرار ہو جاتے؟ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ معاملہ آسانی سے طے ہو گیا تو پھر تمام منزلیں آسان ہیں، اور اگر اس میں دشواری پیش آئی تو تمام مراحل دشوار ہوں گے۔ حب رسول کی حالت یہ تھی کہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نکاب رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدویت اور جانثاری کا حق ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت اور شیفتگی تھی کہ اپنے محبوب آقا کے فقیرانہ اور زہدانہ زندگی دیکھ کر بے قرار رہتے تھے، اور جب موقع ملتا آپ کی خدمت میں تحائف پیش کرتے۔ ایک دفعہ 4 دن تک آل رسول نے فقر و فاقہ سے بسر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور اسی وقت سامان، خورد و نوش اور 300 درم لا کر بطور نذرانہ پیش کیے۔ احترام رسول اس قدر تھا کہ جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، پھر اس کو نجاست یا محل نجاست سے مس نہ ہونے دیا۔ اتباع سنت کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے ہر قول و فعل، یہاں تک کہ حرکات و سکنات اور اتفاقی باتوں میں بھی محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو پیش نظر رکھتے۔ ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد مسکرائے۔ لوگوں نے اس بے موقع تبسم کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کر کے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ حیا کی انتہا یہ تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ذی النورین کے حیا کا یہ عالم تھا کہ تنہائی اور بند کمرے میں بھی وہ برہنہ نہ ہوتے تھے۔ زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ باوجود غیر معمولی دولت و ثروت کے کبھی امیرانہ زندگی اختیار نہیں فرمائی اور نہ کبھی زیب و زینت کی چیزیں استعمال کی۔ تواضع اور سادگی کا یہ حال تھا کہ گھر میں بیسیوں لونڈی اور غلام موجود تھے، لیکن اپنا کام آپ ہی کر لیتے تھے۔ رات کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو خود ہی وضو کا سامان کر لیتے۔ اثار آپ رضی اللہ تعالیٰ کا اس قدر تھا کہ اپنے زمانہ خلافت میں ذاتی مصارف کے لیے بیت المال سے 1 پیسہ نہیں لیا۔ فیاضی اور سخاوت تو آپ کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ آپ تمام عرب میں سب سے زیادہ دولت مند تھے، اور اپنے مال و دولت سے اس وقت اسلام کو فائدہ پہنچایا جب اس امت میں کوئی دوسرا ان کا ہمسر نہ تھا۔ غزوہ تبوک میں ہزاروں دینار مجاہدین پر صرف کیے۔ مدینہ کا میٹھے پانی کا کنواں یہودیوں سے منہ مانگی قیمت پر خرید کر
مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے۔ صبر و تحمل آپ رضی اللہ تعالیٰ کا بے مثال تھا۔ شہادت کے موقع پر 40 دن تک جس بردباری، ضبط و تحمل کا اظہار آپ کی ذات سے ہوا وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ سینکڑوں وفا شعار غلام اور ہزاروں معاون و انصار سرفروشی کے لیے تیار تھے، مگر اس ایوب وقت نے خون ریزی کی اجازت نہ دی اور اپنے اخلاق کریمانہ کا آخری منظر دکھا کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عبادت کی کیفیت یہ تھی کہ دن کے وقت مہمات خلافت میں مصروف رہتے اور رات کا اکثر حصہ عبادت اور ریاضت میں بسر کرتے۔ کبھی کبھی رات بھر جاگتے اور ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔